محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بہت عجیب و غریب واقعہ ہے۔ آپ باغور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ واقعہ یوں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کچھ مہمان آئے ان کے پاس، تو انہوں نے چائے کی آرڈر کی، اور پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے چائے دکان پہ چائے کام کرنے والے جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں چائے کی دکان پہ، وہ لوگ اس میں بچہ ہوتا ہے ٹنیا حساب کا، وہ چائے لے جا کر کے پہنچاتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو چائے لے کر کے بچہ آیا، تو امام صاحب کو اس بچے کا طریقہ بہت پسند آیا، چائے رکھنے کا، دینے کا، لانے لے جانے کا بہت پسند آیا۔ اور امام صاحب اس بچے سے پوچھے کہ تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ میرا نام یعقوب ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا ہمارے والد صاحب کا نام ابراہیم ہے۔ پھر امام صاحب نے پوچھا کہ کون ابراہیم؟ تو بچہ جواب دیتا ہے کہ وہی جن کا کچھ دن پہلے وفات ہو گیا۔ پھر امام صاحب کہے کہ ٹھیک ہے، چائے کی جو یہ کپ ہے وہ آپ ہی لینے آنا۔ چائے سے ایک بات اور یاد آ گئی کہ اس وقت جو دودھ ہوا کرتا تھا خالص ہوا کرتا تھا، اس دور کی بات ہے۔ آج تو دودھ میں کتنی ملاوٹیں ہیں، ہم سب کو اس کا اچھے سے اندازہ ہے۔ تو چائے بھی بالکل خالص دودھ کی بنتی تھی اور بہت بہترین چائے بنا کرتی تھی۔ بہرحال وہی بچہ پھر دوبارہ کپ لینے کے لیے آتا ہے، تو امام صاحب پوچھتے ہیں کہ تم کو کیا ملتا ہے؟ تم جو یہاں کام کرتے ہو تم کو کتنا پیسہ ملتا ہے؟ تو وہ بچہ 1 یا 2 درہم بتایا۔ تو امام صاحب کہے کہ دیکھو تم بہت آگے جاؤ گے اور تمہارے اندر بہت اچھی صلاحیت ہے، اس لیے تم جو ہے اس کام کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ تمہاری بڑی مدد فرمائیں گے، تم یہاں پڑھنا شروع کر دو۔ تو یہ بچہ کہنے لگا کہ میں پڑھنا تو شروع کر دوں، لیکن اسی پیسے سے جو ہم کو ملتا ہے ہمارے گھر کا خرچ چلتا ہے، اگر ہم یہ پڑھائی شروع کر دیں گے تو ہمارے گھر کے خرچ کا کیا ہوگا؟ امام صاحب کہے کہ ٹھیک ہے، جو تم کو ملتا ہے اس سے میں ڈبل تم کو دوں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 1 ہفتہ میں وہ چائے والا اس کو پیسہ دیتا تھا، تو امام صاحب 2 درہم دیتا تھا، تو 2 درہم کی جگہ یہ 4 درہم اس کو دیے۔ وہ اپنی ماں کو جا کر کے دیا بچہ، اس کے بعد اس کی ماں بہت خوش ہو گئی، ظاہر سی بات ہے ڈبل تنخواہ مل گیا۔ اور اس کی ماں نے پوچھا اس بچے سے کہ یہ تمہارے استاد نے دیا ہے؟ تو وہ بچہ کہتا ہاں میرے استاد نے دیا ہے۔ پھر اس کی والدہ اس ہوٹل والے کا، اس چائے والے کا جا کے شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے میرے اوپر رحم کیا، مہربانی کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دے۔ تو وہ چائے والا کہتا ہے کون سا بدلہ، کون سا مہربانی، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، تو آپ نے ڈبل تنخواہ دیا۔ تو وہ چائے والا کہتا ہے کہ ہاں اس دن کے بعد تو وہ آیا ہی نہیں، جھانکی بھی نہیں مارا، دیکھیے ابھی بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہ ان کی والدہ پوچھتی ہے پریشان ہو کر کے پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ تو وہ چائے والا بتاتا ہے کہ وہ امام صاحب ہیں، ان کے پاس جاتا ہے، وہیں پڑھائی کرتا ہے۔ پھر جب اس کی والدہ وہاں جاتی ہے اور پھر اپنے بیٹے کو بلاتی ہے، اس کے بیٹا جو بچہ تھا وہ کہتا ہے کہ امی رک جائیے، میں اپنے استاد سے جو ہے اجازت لے لیتا ہوں۔ پھر وہ اجازت لے کے اپنی ماں کے پاس آتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ماں پوچھتی ہے کہ کون ہے تمہارے استاد، ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ بچہ اپنے استاد سے اجازت لیتا ہے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب سے وہ ان کی والدہ بات کرتی ہے۔ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ امام صاحب آپ نے یہ کون سا ظلم کیا؟ آپ نے ہیلپ کیا ہے اور ڈبل تنخواہ دیا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، لیکن آپ نے یہ کون سا ظلم کر دیا؟ اگر یہ پڑھے گا
تو کھائے گا کیا؟ اگر یہ مولوی بنے گا تو اس کا کیا بنے گا؟ یہ کہاں سے کھائے گا؟ بہرحال وہ بچے کو لے کر کے اور چلی جاتی ہے اور پھر وہیں ہوٹل میں لگا دیتی ہے. پھر اسی طرح دوبارہ امام صاحب کیا کوئی مہمان آئے، پھر انہوں نے چائے کی آرڈر کی اور اتفاق سے وہی بچہ چائے لے کے پھر آتا ہے. پھر امام صاحب اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ تم کو کتنا تنخواہ مل رہا ہے ابھی؟ تو وہ بچہ بتاتا ہے کہ 3 درہم مل رہا ہے. تو حضرت امام صاحب بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم تم کو اس سے ڈبل دیں گے. اور پھر اس بچے کو کلاس میں بیٹھا لیتے ہیں اور پھر وہ ڈبل تنخواہ دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر جب وہ ڈبل تنخواہ لے کے جاتا ہے اپنی والدہ کے پاس، پھر وہ ڈبل تنخواہ دیکھ کر کے پریشان ہو جاتی ہے. پھر پوچھتی ہے تو وہ بچے بتا دیتے ہیں. وہ بچہ جب بتاتا ہے تو پھر اس کی والدہ پھر امام صاحب کے پاس آتی ہے اور ان کے کچھ کہنے سے پہلے امام صاحب بڑی عاجزی کے ساتھ کہتی ہے، میری بہن دیکھیے یہ بچہ بہت لائق فائق بچہ ہے، بہت اس کے اندر صلاحیت ہے، یہ آگے بہت بڑھے گا. تو پھر اس کی والدہ کہنے لگتی ہے کہ یہ کھائے گا کیا؟ اگر مولوی بنے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ جو بیماری ہے نا، آج بھی ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ ہم اپنے بچے کو مولوی حافظ نہیں بنانا چاہتے، کیونکہ ہمیں ان کے رزق کی فکر ہوتی ہے کہ وہ بچہ اگر مولوی بن گیا تو کیا کھائے گا. ارے کھلانے والی ذات تو خدا کی ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ یا کوئی دنیا کا ٹکڑا اور کوئی بھی پیسہ کسی کا پیٹ کیا بھر سکتا ہے؟ بہرحال یہ پرانی بیماری اسی دور کی بیماری ہے. تو حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا یہ بچہ وہ کھائے گا جو وقت کا بادشاہ بھی شاید روزانہ نہ کھانے کو ملے، اس کی یہ خوراک ہوگی. بہرحال جب یہ امام صاحب عاجزی سے بات کیے، اس کے بعد پھر بچہ وہیں پڑھتا رہا، امام صاحب پڑھاتے رہے اور ایک وقت آیا کہ یہ اتنے بڑے امام بنے، اتنے بڑے قاضی بنے کہ دور عباسیہ کی اسلامیہ میں اس وقت اسلام میں دور عباسیہ میں سب سے بڑے قاضی بنے یہ. اور اتنے بڑے قاضی بنے کہ ان کے دور میں ہارون رشید جیسا بادشاہ تھا. اور جب یہ ان کا پہلا دن تھا وہاں، تو ان کو کھانے میں جو ہے پستہ، بادام اور فالودہ وغیرہ ملا. ظاہر سی بات ہے کہ اس کھانے کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے ان کو، لیکن جیسے یہ دیکھے اور کھانے لگے تو جیسے چمچہ اٹھاتے ہی ہارون رشید کہتے ہیں کہ یہ کھانا جو ہے، یہ خوراک ہم کو جمعے کو ملتی ہے لیکن آپ کو یہ خوراک روزانہ ملا کرے گی. جیسے یہ بات سنتے ہیں ویسے ان کے ہاتھ سے چمچہ گر جاتا ہے اور ان کے آنکھ سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے. ہارون رشید سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو خوراک پسند نہیں آئی، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو یہ خوراک پسند نہیں آئی، انہوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہمارے استاد پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ہم سے یہ بات کہی تھی، ہماری والدہ سے یہ بات کہی تھی کہ اس کو وہ خوراک ملے گا جو روزانہ شاید وقت کے بادشاہ کو بھی نہ ملے. اس دور کے سب سے بڑے قاضی گزرے ہیں امام ابو یوسف نام سے. ان کا اصل نام یعقوب ہے. اور عباسیہ کا جو دور تھا، اس کی جو خلافت تھی، اس کا بہت بڑا رقبہ تھا. ایک مرتبہ آتا ہے کتابوں میں کہ وقت کے خلیفہ جب دیکھتے ہیں کہ بادل جا رہا ہے سر کے اوپر سے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اے بادل، تم جا کر کہیں بھی برسو، اس کا فائدہ ہم کو ہی ملنے والا ہے، اس فصل کا جو فائدہ ہے وہ ہمارے ہی پاس آنے والا ہے. اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا جو رقبہ تھا اور جتنے جگہ پر ان کی حکومت تھی وہ بہت بڑی جگہ تھی. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی بھی مولوی کی پڑھائی کو یا مولوی کو، حافظ کو اور عالم کو
حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چونکہ کھلانے والی ذات خدا کی ہے۔ اور ہم بھی عام طور سے دیکھتے ہیں کہ جو مولانا اور مولوی حضرات کو جو کھانے پینے کے لیے ملتا ہے شاید بڑے بڑے لوگوں کو میسر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔